بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اہلا وسہلا اقرا معہد الحافظات بشاور شارع ورسک جماعت دہ میں مضمون ہدایت النحو سبق نمبر 7۔ کتاب کی طرف دیکھیں۔ فصل فی اصناف اعراب الاسم وہی 9 اصناف۔ الاول ان یکون الرفع بالضمۃ والنصب بالفتحة والجر بالكسرة، ويختص بالمفرد المنصرف الصحيح، وهو عند النحاة ما لا يكون في آخره حرف علة كزيد، وبالجار مجرى الصحيح وهو ما يكون في آخره واو أو ياء ما قبلهما ساكن كدلو وزغبي، وبالجمع المكسر المنصرف كرجال تقول جاءني زيد ودلو وضغبي ورجال، ورأيت زيدا ودلوا وضغبيا ورجالا، ومررت بزيد ودلو وزغبي ورجال۔ الثاني أن يكون الرفع بالضمة والنصب والجر بالكسرة، ويختص بجمع المؤنث السالم تقول هن مسلمات ورأيت مسلمات ومررت بمسلمات۔ ترجمہ۔ فصل ہے اسم معرب کے اعراب کے اقسام کے بیان میں۔ وہی 9 اصناف، اور اسم معرب کے اعراب کی 9 قسمیں ہیں۔ الاول پہلی قسم ان یکون الرفع بالضمۃ، کہ ہو رفع ضمہ کے ساتھ، یعنی رفع ضمہ کے ساتھ ہو، والنصب بالفتحۃ، نصب کا عطف بھی یہاں پر یکون پر ہو رہا ہے کہ ان یکون النصب بالفتحہ، کہ ہو نصب فتح کے ساتھ، والجر ای ان یکون الجر بالکسرہ، کہ ہو جر کسرہ کے ساتھ۔ پہلی قسم کا اعراب خاص ہے، ویختص، اور خاص کیا جاتا ہے پہلی قسم کے اعراب کو بالمفرد المنصرف الصحیح، مفرد منصرف صحیح کے ساتھ، وہو عند النحاة، اور وہ نحات کے نزدیک یعنی صحیح نحوین کے نزدیک وہ ہیں ما لا یکون فی آخری حرف علت، وہ کہ نہ ہو جس کے آخر میں حرف علت۔ صحیح نحات کے نزدیک وہ ہیں کہ جس کے آخر میں حرف علت نہ ہو، جیسے زید۔ وبالجاری مجرى الصحیح، اور یہ پہلی قسم کا اعراب خاص ہے مفرد منصرف صحیح کے ساتھ۔ دوسری قسم جاری مجرى صحیح، یعنی جس پر صحیح کی طرح اعراب جاری ہوتے ہیں۔ وہو ما یکون فی آخرہ واو او یاء ما قبلہما ساکن، جاری مجرى کی صحیح تعریف، اور وہ یعنی جاری مجرى صحیح وہ ہے ما یکون فی آخری، کی ہو جس کے آخر میں واو یا اور ان دونوں سے ماقبل، ان دونوں کا ماقبل ساکن ہو، جیسے دلون ڈول، وزغبی اور ہرن۔ وبالجمع المکسر المنصرف، اور تیسری قسم جس کے ساتھ یہ پہلی قسم کا اعراب خاص ہے وہ ہے جمع مکسر منصرف، جیسے رجال تقول، آپ کہیں گے جانی زید ودلو وضغبی ورجال، ورأیت زیدا ودلوا وزغبیا ورجالا، ومررت بزید ودلو وزغبی ورجال۔ الثانی یعنی دوسری قسم کا اعراب ان یکون الرفع بالضمۃ، کہ ہو رفع ضمہ کے ساتھ، والنصب والجر بالکسرۃ، اور نصب اور جر ہو کسرہ کے ساتھ۔ ویختص، اور خاص کیا جاتا ہے اس اعراب کو بجمع المؤنث السالم، جمع مؤنث سالم کے ساتھ۔ تقول، آپ کہیں گے ہن مسلمات ورأیت مسلمات ومررت بمسلمات۔ توضیح العبارہ۔ گزشتہ سبق میں آپ لوگوں نے معرب کی تعریف اور اس میں معرب کا حکم پڑھ لیا تھا۔ آج کے سبق میں فصل نمبر 40 میں مصنف رحمہ اللہ اس میں معرب کے اعراب کی اقسام بیان فرما رہے ہیں کہ اعراب کی اقسام 9 ہیں۔ وہی 9 اصناف، اعراب کی اقسام 9 ہے، یعنی اعراب ہمارے پاس 9 ہیں، اور وہ اسماء معربہ جن پر یہ اعراب داخل ہوتے ہیں، جن پر یہ اعراب آتے ہیں، تو وہ 16 اقسام ہیں۔ اعراب ہمارے پاس 9، اور اعراب جس اسم پر داخل ہوں گے تو اس اسم کی ہمارے پاس 16 قسمیں ہیں۔ 16 قسموں پر 9 طرح کے اعراب، تو ان 16 قسموں پر اعراب کی 9 قسموں کو تقسیم کرنا ہے۔ لیکن اس سے پہلے اعراب کے بارے میں پڑھ لیں کہ اعراب 3 حالتوں سے خالی نہ ہوگا، یا تو اعراب لفظی یا تقدیری، دوسری قسم حکمی یا حقیقی،
یعنی ان دو میں سے ایک ضرور، یا تو ہمارے پاس لفظی اعراب ہوگا یا تقدیری، یا ہمارے پاس حکمی ہوگا یا حقیقی، اور تیسری قسم یا تو اعراب ذاتی ہوگا یا وصفی ہوگا۔ تو بیک وقت تین میں سے چھ میں سے تین کا پائے جانا ضروری ہوگا۔ اعراب لفظی وہ ہوتا ہے جو لفظوں میں موجود ہو، اعراب تقدیری وہ جو لفظوں میں موجود نہ ہو بلکہ مقدر یعنی تقدیراً و اعراب تبدیل ہوتے رہیں۔ دوسری قسم اعراب حقیقی اور حکمی، تو اعراب حقیقی وہ جس میں اعراب تینوں حالتوں میں تبدیل ہو، اور اعراب حکمی وہ ہے جس میں بعض میں اعراب تبدیل ہو اور بعض میں تبدیل نہ ہو۔ تیسری قسم اعراب ذاتی جس میں تبدیلی حرف کے اعتبار سے ہو یعنی حرف تبدیل ہو، اور اعراب وصفی جس میں تبدیلی حرکت کے اعتبار سے ہو یعنی آخر سے حرکت تبدیل ہو، ضمہ فتحہ اور کسرہ۔ تو ان تینوں اسموں کا اعراب یعنی پہلی قسم ہمارے پاس ہے مفرد منصرف صحیح، دوسری قسم جاری مجرد صحیح، اور تیسری قسم ہے ہمارے پاس اسم کی جمع مکسر منصرف۔ تو ان تینوں قسموں کا اعراب ہمارے پاس ہے ان یکون الرفع بالضمۃ والنصب بالفتحۃ والجر بالکسرۃ، کہ نصب فتحہ کے ساتھ، رفع ضمہ کے ساتھ اور جر کسرہ کے ساتھ۔ تو مصنف رحمہ اللہ نے سب سے پہلے 9 اصناف میں سے اس اعراب کو ذکر کیا، اس لیے کہ پہلی وجہ اس لیے کہ اصل اعراب میں اعراب بالحرکت ہے اور اعراب بالحرف فرع ہے۔ اس کی وجہ یہ بیان فرماتے کہ اعراب بالحرف دراصل اعراب بالحرکت سے پیدا ہوتا ہے، کیونکہ جب فتحہ کو کھینچا جاتا ہے تو الف پیدا ہوتا ہے، اور جب ضمہ کو کھینچا جائے تو واو، اور اس طرح کسرے کو کھینچنے سے یا پیدا ہوتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اعراب بالحرف اصل اور اعراب بالحرکت اصل اور اعراب بالحرف اس کی فرع، لہٰذا اصل کو فرع پر مقدم کیا۔ اور دوسری وجہ یہ کہ اعراب لفظی اصل ہے بنسبت اعراب تقدیری کے، اسی وجہ سے ان کو مقدم کیا۔ تو یہ ہمارے پاس 2 وجوہات ہے، ان 2 وجوہات کی بنا پر پہلی قسم کا اعراب یعنی رفع ضمہ کے ساتھ، نصب فتح کے ساتھ اور جر کسرہ کے ساتھ ہو، اس کو باقی اقسام پر مقدم کیا۔ یہ اعراب خاص ہے مفرد منصرف صحیح کے ساتھ۔ پھر مفرد یا تو کبھی مضاف کے مقابلے میں آتا ہے اور کبھی تثنیہ جمع کے مقابلے میں اور کبھی جملے کے مقابلے میں۔ یہاں پر مفرد سے مراد وہ جو کہ تثنیہ اور جمع کے مقابلے میں آئے۔ تو مفرد کی قید سے تثنیہ اور جمع نکل گئے۔ اسی طرح منصرف ہو جس پر اسباب صرف میں سے کوئی سبب موجود نہ ہو اور اس پر تینوں طرح کے اعراب جاری ہوتے ہوں، تو منصرف کی قید سے غیر منصرف نکل گیا، اور صحیح کی قید سے غیر صحیح نکل گیا۔ پھر صحیح کے ساتھ آگے ذکر کیا وہ عند النحات کہہ دیا، تو اس سے معلوم ہوا کہ صحیح کی 2 اقسام ہیں، یعنی صحیح اس میں اختلاف ہے نحویین اور صرفیین کا۔ نحویین کے نزدیک صحیح وہ ہے ما لا یکون فی آخری حرف علت، کہ جس کے آخر میں حرف علت نہ ہو، جیسے زید۔ اب زید ہمارے پاس نحویین کے نزدیک حرف صحیح ہے، کیونکہ اس کے آخری حرف حرف علت نہیں بلکہ دال ہے، جبکہ صرفیین کے نزدیک صحیح وہ ہوتا ہے جس کے فا عین لام کلمے کے مقابلے میں حرف علت یا حمزہ یا 2 حرف ایک جنس کے موجود ہوں، تو وہ ہمارے پاس پھر صحیح نہ ہوگا۔ اگر یہ چیزیں موجود نہ ہو تو پھر صرفیین کے نزدیک وہ اسم ہمارے پاس وہ کلمہ صحیح ہوگا، جیسے خرجہ۔ بالجاری مجرد صحیح ہے، اور یہ اعراب دوسری قسم کے ساتھ جو خاص ہے وہ جاری مجرد صحیح ہے۔ جاری مجرد صحیح وہ ہوتا ہے جس پر صحیح کی طرح اعراب جاری ہوتا ہے، جس پر صحیح والا حکم لگتا ہے۔ تو اس کی تعریف یہ کہ جس کے آخر میں واو یا اور ان دونوں کا ماقبل ساکن ہو، جیسے دلون اور ضبیون۔ اب دلون آخری حرف علت ہے، ضبیون میں بھی آخری حرف علت ہے، اور ان دونوں کا ماقبل واو کا ماقبل بھی دال لام ساکن ہے، اور اس طرح یا کا ماقبل با بھی ساکن ہے، تو یہ سب ہمارے پاس جاری مجرد صحیح ہے۔ تیسری قسم جس کے ساتھ پہلی قسم کا اعراب خاص ہے وہ ہے ہمارے پاس جمع مکسر منصرف۔ جمع مکسر وہ جمع
جس میں واحد کا صیغہ سلامت نہ رہے، جیسے رجال، اب رجال میں واحد کا صیغہ یعنی رجل سلامت نہیں رہا تو یہ ہمارے پاس جمع مکسر، جمع مکسر کی کیسے جمع سالم نکل گیا اور منصرف کی کیسے غیر منصرف نکل گیا۔ تو ان تینوں قسموں یعنی مفرد منصرف صحیح، جاری مجرد صحیح اور جمع مکسر منصرف کا اعراب حالت رفعی میں ضمہ کے ساتھ ہوگا، حالت نصبی میں فتح کے ساتھ اور حالت جری میں کسرہ کے ساتھ ہے۔ ان کا اعراب لفظی، حقیقی اور وصفی ہے۔ لفظی تو اس وجہ سے کہ اعراب لفظوں میں موجود ہے، جانی، زید، رجال وغیرہ، کس میں اعراب لفظوں میں نظر آ رہا ہے تو یہ ہمارے پاس اعراب لفظی ہوا۔ حقیقی اس وجہ سے کہ تینوں حالتوں میں اس کا اعراب تبدیل ہوا ہے، جانی زید، رأیت زیدا، مررت بزید۔ اور وصفی اس وجہ سے کہ تبدیلی حرکت کے اعتبار سے ہے، اس وجہ سے ہمارے پاس اعراب وصفی۔ تینوں کی مشترکہ مثالیں جانی زید ودلو وصغبی ورجال، پھر رفع یعنی حالت رفع میں جانی زید، زید یہاں پر جا کے لیے فاعل واقع ہو رہا ہے لہٰذا زید اس پر ہم نے رفع پڑھا، دلو وصغبی ورجال، ورأیت زیدا ودلو وصغبی ورجالا، یہاں پر زیدن حالت نصبی میں واقع ہے، مفعول بن رہا ہے رأیت فعل کے لیے، یہ تمام رأیت کے لیے مفعول تو ان کی حالت نصبی فتح کے ساتھ، جبکہ مررت بزید بحرف جر زید، دل، صغبی اور رجال پر داخل ہے لہٰذا ان کی حالت جری کسرہ کے ساتھ ہے۔ تسعۃ اصناف میں سے ہمارے پاس دوسری قسم ان یکون الرفع بضمۃ، کہ رفع ضمہ کے ساتھ ہو، نصب اور جر کسرہ کے ساتھ ہوں۔ اعراب کی دوسری قسم کو خاص کیا گیا ہے، اس میں متمکن کی چوتھی قسم جمع مؤنث سالم کے ساتھ، جیسے ہن مسلمات حالت رفع میں ضمہ، ورأیت مسلمات حالت نصب اس کی، مسلمات رأیت کے لیے مفعول واقع ہے تو حالت نصب چونکہ اس کی جر کے ساتھ ہے اس لیے مسلمات، ومررت بمسلمات اس کی حالت جری بھی کسرہ کے ساتھ۔ اس قسم میں نصب کو جر کے تابع کیا کیونکہ عموماً جر ہمارے پاس وہاں پر آتا ہے جس پر حرف جر داخل ہو یا مضاف داخل ہو، اور نصب میں عموماً جر نہیں آتا لیکن یہاں پر جر کو خاص کیا، نصب کو خاص کیا جر کے، نصب کو جر کے تابع کیا اس لیے کہ اس کی اصل یعنی جمع مذکر سالم میں بھی نصب جر کے تابع ہے، تو اس وجہ سے اس کے فرع یعنی جمع مؤنث سالم میں بھی نصب جر کے تابع ہے، اس لیے یہاں پر نصب کو جر کے تابع کیا۔ مسلمات اس کی جمع مذکر سالم چونکہ جمع مؤنث سالم کا اصل وہاں پر بھی نصب جر کے تابع ہے، جیسے مسلمون، مسلمین حالت نصبی اور رأیت مسلمین و مررت بمسلمین، دونوں ہمارے پاس حالت نصبی و جری، مسلمین اور اعراب ان کا ایک ہی ہے، حالت نصب و جر میں یا ما قبل مکسور، جس طرح وہاں پر نصب جر کے تابع تھا اسی طرح یہاں پر بھی نصب کو جر کے تابع کر کے دونوں کو حالت نصبی میں جر دیا۔ اس کا اعراب لفظی، حکمی اور وصفی ہے۔ لفظی تو لفظوں میں موجود، حقیقی نہیں کیونکہ اعراب تینوں حالتوں میں تبدیل نہیں ہوا بلکہ دو حالتوں میں تبدیل ہوا ہے، اور وصفی ہے یعنی حرکت تبدیل ہوئی نہ کہ حرف۔ اعتراض پیدا ہوتا ہے یہاں پر کہ جمع مؤنث سالم جب فرع ہے جمع مذکر سالم کی تو اس کو فرعی اعراب دینا چاہیے تھا، فرعی اعراب یعنی اعراب بالحرف۔ اعراب کے بارے میں ہم نے پڑھ لیا تھا شروع میں کہ اعراب بالحرف فرع ہے جبکہ اعراب بالحرکت اصل ہے، تو جب جمع مؤنث سالم ہمارے پاس اعراب جمع مؤنث سالم جمع مذکر سالم کی فرع ہے تو چاہیے تھا کہ جمع مؤنث سالم فرع کو فرعی اعراب یعنی اعراب بالحرف دینا چاہیے تھا، نہ کہ اصلی اعراب بالحرکت۔ تو پہلا جواب اس کا یہ دیتے کہ اعراب بالحرکت مفردات میں اصل ہے، تثنیہ اور جمع میں اعراب بالحرف اصل ہے، تو جمع مذکر سالم کو اصل یعنی اعراب بالحرف دیا اور اس کی فرع کو اعراب بالحرکت دیا۔ دوسرا جواب یہ دیتے کہ جمع مؤنث سالم کے آخر میں جو حرف ہے یعنی الف اور تا وہ اعراب بالحرف کو قبول کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، اور جمع مذکر سالم کا آخر یعنی آخری حرف اعراب بالحرف کو قبول کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اس لیے یہاں پر اعراب بالحرکت دی اور اس کو اعراب بالحرف دیا۔ دوسرا اشکال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بعض جمع ایسی ہے کہ وہ مؤنث کی نہیں بلکہ مذکر کی جمع ہے لیکن ان کا اعراب جمع مؤنث سالم کی طرح ہے، جیسے
کوكب کی جمع ہمارے پاس کوكبات آتی ہیں، حالانکہ کوكب مؤنث نہیں بلکہ مذکر ہے اور اس کی جمع بھی جمع مؤنث سالم ہے۔ تو اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ جمع مؤنث سالم سے مراد اصطلاحی جمع مؤنث سالم ہے، یعنی جس کے آخر میں الف اور تا آئے، پھر خواہ وہ مذکر کی جمع ہو یا مؤنث کی، ہر صورت میں اس کا اعراب یہی ہوگا جو یہاں پر مذکور ہے کہ حالت رفع میں ضمہ، حالت نصب اور جر میں کسر آئے گا۔ تو جہاں پر بھی آپ لوگوں کے پاس اس طرح کا اسم آ جائے کہ اس کے آخر میں الف اور تا ہو تو وہ ہمارے پاس ان کی جمع مؤنث سالم ہوگا اور اس کا اعراب حالت رفعی میں ضمہ کے ساتھ ہوگا اور حالت نصبی و جری میں کسر کے ساتھ آئے گا۔ الثالث أن يكون الرفع بالضمة والنصب والجر بالفتحة ويختص بغير المنصرف كعمر تقول جاءني عمر ورأيت عمر ومررت بعمر۔ الرابع أن يكون الرفع بالواو والنصب بالألف والجر بالياء ويختص بالأسماء الستة مكبرة موحدة مضافة إلى غير ياء المتكلم، وهي أخوك وأبوك وهنوك وحموك وفوك وذو مال، تقول جاءني أخوك ورأيت أخاك ومررت بأخيك، وكذا البواقي۔ الثالث تیسری قسم أن يكون الرفع بالضمة رفع ضمہ کے ساتھ ہو، والنصب والجر اور نصب اور جر ہو فتح کے ساتھ، ويختص اور اس تیسری قسم کے اعراب کو خاص کیا جاتا ہے بغیر المنصرف غیر منصرف کے ساتھ، کعمر جیسے عمر غیر منصرف کی مثال ہے، تقول آپ کہیں گے جانی عمر حالت رفع میں پھر رفع جانی عمر، ورائت عمر اور میں نے دیکھا عمر کو، ومررت بعمر اور میں گزرا عمر کے پاس سے۔ چوتھی قسم ان یکون الرفع بالواو رفع واو کے ساتھ ہو، والنصب بالالف اور نصب الف کے ساتھ ہو، والجر بالیاء اور جر یا کے ساتھ ہو، ویختص اور خاص کیا جاتا ہے اس قسم کے اعراب کو بالاسماء الستۃ اسماء ستہ کے ساتھ، اسماء ستہ جو کہ اس حال میں مکبرتن جو کہ مکبر ہو، موحدتن موحد ہو، مضافتن مضاف ہو، الی غیر یا المتکلم یا متکلم کے علاوہ کسی اور طرف، اور اسماء ستہ خاص کیا جاتا ہے چوتھی قسم کے اعراب کو اسماء ستہ مکبرہ کے ساتھ اس حال میں کہ وہ موحدہ ہو اور یہ متکلم کے علاوہ کسی دوسرے اسم کی طرف مضاف ہو۔ ان کی مثال یعنی اسماء وہیہ اور وہ سے مراد اسماء ستہ مکبرہ کون سے؟ اخو کا، ابو کا، ہنو کا، ہمو کا، فو کا اور ذو مال ہیں۔ تقول آپ کہیں گے جانی اخو کا پھر رفع میں اخو کا وہ کے ساتھ، ورائت اخا کو میں نے دیکھا آپ کے بھائی کو، اخا کا نسب میں، ومررت باخی کا اور حالت جر میں یا کے ساتھ، وقتل بواقی اور اس طرح باقی بھی یعنی جو باقی اسماء ستہ مکبرہ ہے ابو ہنو ہمو فو کا اور ذو مال ہیں وہ بھی حالت رفعی میں واو، حالت نصبی میں الف اور حالت جری میں یا کے ساتھ آئیں گے۔ تیسری قسم رفع ضمہ کے ساتھ، نصب اور جر فتح کے ساتھ، اور اس کو خاص کیا گیا ہے غیر منصرف کے ساتھ۔ غیر منصرف وہ جس میں اسباب مناصرف میں سے کوئی ایک سبب، دو سبب یا ایک سبب، ایسا سبب جو دو کے قائم مقام ہو پایا جائے، تو یہ اعراب غیر منصرف کے ساتھ خاص ہے۔ غیر منصرف کہہ کر اس سے منصرف نکل گیا کہ منصرف پر یہ اعراب نہیں آئے گا۔ تو غیر منصرف میں حالت جر کو نصب کے تابع کیا گیا ہے۔ دیکھیے والنصب والجر بالفتح، عموماً نصب میں ہمارے پاس فتح ہی آتا ہے، تو یہاں پر جر کو نصب کے تابع کیا کہ نصب پر فتح، تو جر پر بھی یہاں پر فتح ہے، رأیت عمر ومررت بعمر، اس لیے کہ غیر منصرف پر کسرہ نہیں آتا۔ سوال غیر منصرف پر کسرہ کیوں نہیں آتا؟ اس کا جواب یہ کہ غیر منصرف پر کسرہ اس لیے نہیں آتا کیونکہ غیر منصرف فعل کے مشابہ ہیں۔ تو جس طرح فعل دو چیزوں کا محتاج ہوتا ہے، معنی مصدری اور فاعل کا، اسی طرح غیر منصرف بھی دو سببوں کا محتاج ہوتا ہے، یا ایک ایسے سبب کا جو دو کے قائم مقام ہو۔ تو لہذا جس طرح فعل پر کسرہ نہیں آتا، اسی طرح غیر منصرف پر بھی کسرہ نہیں آئے گا۔ اس طرح فعل پر تنوین نہیں آتی، اس طرح غیر منصرف پر بھی تنوین نہیں آئے گی۔ تو غیر منصرف کا اعراب
لفظی ہے کیونکہ لفظوں میں اعراب موجود ہے، حکمی ہے یعنی 2 صورتوں میں اعراب تبدیل ہوا، اور وصفی ہے یعنی اعراب بالحرکت ہے نہ کہ اعراب بالحرف۔ چوتھی قسم الرابع ویکون الرفع بالواو، رفع واو لفظی کے ساتھ، نصب الف لفظی کے ساتھ، اور جر یا لفظی کے ساتھ، اور اعراب کی اس قسم کو خاص کیا گیا ہے اسماء ستہ مکبرہ کے ساتھ۔ لیکن اس کے ساتھ اعراب کی یہ قسم چند شرائط کے ساتھ خاص ہے۔ شرائط سے پہلے اسماء ستہ مکبرہ کی پہچان ضروری ہے، تو اسماء ستہ مکبرہ یہ ہے اخن، ابن، حمن، فمن، حنن اور ذو مال۔ ان میں سے اخن تنوین کی صورت میں لکھ لے، اخن، ابن، حمن اور حنن کو، ان تینوں کو تنوین کی صورت میں لکھ لے، اخون، ابون، حمون اور حنون تھے اصل میں۔ واو متحرک ما قبل مفتوح، واو کو الف سے بدل دیا، اخان، ابان، حمان اور حنان بن گیا۔ پھر اجتماعی ساکنین کی وجہ سے الف کو گرا دیا تو ابن، حمن، اخن اور حنن ہو گیا، کیونکہ یہ ایک اسم اکیلا اسم ہے، اور پیچھے اکیلے اسم کے بارے میں پڑھ لیا تھا کہ اگر کوئی اسم مفرد آ جائے تو وہ بغیر ترکیب کے مبنی بر ضمہ ہوگا، اس لیے یہ ابن سے پھر ابن، حمن، اخن اور حنن بن گیا۔ پانچواں لفظ ہمارے پاس فو کا، فو یعنی یہ ہمارے پاس فمن ہے، اصل میں یہ لفظ تو فمن ہے لیکن فمن کی اصل ہمارے پاس فون، فمن اصل میں فون تھا، ہاں کو خلاف قیاس حذف کر دیا تو یہ فون بن گیا، تنوین کی صورت میں اس کو بھی لکھ لیں۔ پھر واو کو میم سے بدل دیا فمن، کیونکہ اگر یہاں پر واو کو میم سے تبدیل نہ کرتے تو عامل کے آنے کی وجہ سے واو متحرک ہو کر الف سے بدل جاتا، یعنی جس طرح اوپر اخون ابون میں تھا تو اس طرح یہاں پر بھی فون بن جاتا، اور پھر واو متحرک ما قبل فتح واو کو الف سے بدل دیتے، اور پھر اجتماعی ساکنین کی وجہ سے الف کو گرا دیتے، اور صرف ہمارے پاس ایک کلمہ فا رہ جاتا۔ اور کلام عرب میں ایک حرف سے کلمہ بنانا منع ہے، اس لیے واو کو میم سے بدل دیا، لیکن اس کی اضافت جب کی جائے تو واو واپس آ جاتا ہے، جیسے کتاب میں مثال موجود ہے فو کا، اضافت ہوئی کاف ضمیر کی طرف، لہٰذا واو واپس آ گیا۔ پھر ذو مال، یہ صرف ایک لفظ ہمارے پاس ذو اسماء ستہ مکبرہ میں سے، تو ذو بعض کے نزدیک اصل میں ذوون تھا، ذوون، پہلے واو کو حذف کیا ذوون اور دوسرے واو کی حرکت زال کو دے دی تو یہ ذو بن گیا، جبکہ بعض کے نزدیک اصل میں ذوون تھا، دوسرے واو کو حذف کر دیا تو یہ ذو بن گیا۔ تو ذو کا استعمال اضافت کے بغیر نہیں ہوتا، اور اس کی اضافت اکثر اس میں جنس کی طرف ہوتی ہے، جیسے یہاں پر ذو مال، ضمیر کی طرف اس کی اضافت نہیں ہوتی اتنی، کبھی کبھاری ضمیر کی طرف اضافت ہو جاتی، لیکن عموماً اس کی اضافت اس میں جنس کی طرف ہی ہوگی۔ اسماء ستہ مکبرہ کے اعراب کی شرائط، پہلی شرط یہ اسماء مکبرہ ہو، دیکھیے پہلی شرط ہمارے پاس مکبرہ ہو، اگر مکبرہ نہ ہو بلکہ مصغرہ ہو تو ان کا اعراب بالحرکت لفظی ہوگا، مکبرہ ہونے کی صورت میں اعراب بالحرف ہوگا، جبکہ مصغر ہونے کی صورت میں اعراب بالحرکت لفظی ہوگا۔ جیسے مصغر کی صورت میں یعنی اس کی تصغیر ہم کر لیں، اخن کی تصغیر اخین، جاء اخین، رأیت اخین، مررت باخین، تو پہلی شرط یہ ہو گئی کہ یہ اسماء مکبرہ ہو، مصغرہ نہ ہو۔ دوسری شرط موحدتاً، یہ اسماء موحدہ یعنی واحد ہو، تثنیہ اور جمع نہ ہو، یہ اسماء ہمارے پاس کیا ہو، واحد ہو، تثنیہ اور جمع نہ ہو۔ اگر یہ اسماء تثنیہ اور جمع ہو تو ان کا اعراب بھی تثنیہ اور جمع والا ہوگا۔ تثنیہ کی مثال جیسے اگر یہ اسماء تثنیہ ہو، جیسے اخن کی تثنیہ اخوان، تو اعراب پھر آئے گا جاء اخوان، رأیت اخوین، مررت باخوین۔ اور اگر یہی اسماء جمع آ جائے، موحد نہ ہو، تو پھر ان کا اعراب وہی جمع والا ہوگا، جاء اخوۃ، رأیت اخوۃ، مررت باخوۃ۔ اس لیے یہ اعراب خاص ہے ایسے اسماء کے ساتھ جو کہ مکبرہ ہو، موحدہ ہو یعنی واحد ہو، مضافۃً مضاف ہو۔ اگر یہ اسماء مضاف نہ ہو تو ان کا اعراب بالحرکت لفظی ہوگا، جیسے جاء اخن، رأیت اخن، مررت باخن۔ اس لیے اس کے لیے اس اعراب کی شرائط میں سے تیسری شرط یہ کہ یہ مضاف ہو، اور چوتھی شرط یہ کہ یہ متکلم کے علاوہ کسی دوسرے اسم کی طرف مضاف ہو۔
کیونکہ جب یہ متکلم کی طرف مضاف ہو تو ان کا اعراب تقدیری ہوگا، یعنی تینوں حالتوں میں اعراب تقدیری ہوگا، جیسے جا اخی، رأیت اخی، مررت باخی۔ تو لہٰذا جب یہ شرائط پائی جائے تو ان کا اعراب لفظی ہوگا، یعنی تینوں حالتوں میں اعراب لفظوں میں نظر آئے گا، حقیقی ہوگا یعنی تینوں حالتوں میں اعراب تبدیل ہوگا، اور ذاتی ہوگا یعنی اعراب بالحرف، جیسے جا اخوک، رأیت اخاک، مررت باخیک۔ یہ تھا آج کا سبق، اچھی طرح سے سبق یاد کر لیں اور اگلے سبق کا مطالعہ بھی کر لیں۔ الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔